سمیر بھائی کی طرف سے ایک سوال ہے۔ وہ سوال کیا ہے کہ کان میں دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کان میں دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، لیکن آنکھ میں دوا ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ حالانکہ جس طریقے سے کان میں اگر دوائی ڈالی جائے تو اس کا اثر پیٹ تک پہنچ جاتا ہے، اس کا اثر دماغ تک بھی پہنچتا ہے، اسی طریقے سے آنکھ کے اندر جو دوائی ڈالی جاتی ہے اس کا اثر بھی حلق کے نیچے سے پیٹ تک پہنچ جاتا ہے۔ تو ایک صورت میں تو روزہ ٹوٹتا ہے لیکن دوسری صورت میں روزہ نہیں ٹوٹتا۔ آخر ان دونوں میں فرق کی وجہ کیا ہے؟ ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ تو جواباً عرض یہ ہے کہ پہلے زمانے کے جو فقہاء کرام تھے انہوں نے تحقیق کی اور جستجو کیا، جس کے نتیجے میں سامنے یہ آیا کہ آنکھ کے اندر جو دوائی ڈالی جاتی ہے یا آنکھ میں جو چیز ڈالی جاتی ہے بعینہ وہ چیز معدے تک یا دماغ تک نہیں پہنچتی، وہ چیز دماغ یا معدے تک نہیں پہنچتی، البتہ اس کا اثر پہنچ جاتا ہے۔ آنکھ میں دوائی ڈالی جاتی ہے جو اس کا اثر دماغ تک پہنچ جاتا ہے۔ اور آپ حضرات کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ محض کسی چیز کا اثر پہنچنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، کسی چیز کا اثر پہنچنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ تو پہلے زمانے کے جو فقہاء کرام تھے اس طریقے کے مسائل میں، اس طرح کے مسائل میں وہ ماہر ڈاکٹروں سے پہلے مشورہ کرتے تھے، پھر قرآن اور احادیث کی روشنی میں اس طرح کے احکام وہ طے کرتے تھے۔ اور فقہاء کرام نے جو اوپر والی بات بتائی کہ آنکھ میں ڈالی جانے والی چیز بعینہ وہ چیز معدے تک نہیں پہنچتی ہے بلکہ اس کا اثر پہنچتا ہے، اس سلسلے میں ایک حدیث ہے جس سے اس بات کی تائید ہوتی ہے۔ وہ کہ حدیث کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روزے کی حالت میں سرما استعمال کرنا ثابت ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کی حالت میں سرما استعمال کیا اور اس سرمے کا جو اثر ہے، سرمے کا اثر دماغ تک پہنچتا ہے، سرمے کا اثر دماغ تک پہنچتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ نے سرمے کا استعمال کیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ آنکھ کے اندر اگر دوائی ڈالی جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے جس سے اوپر والے مسئلے کی تائید ہوتی ہے، وہ حدیث یہ ہے کہ وَلَوْ اِكْتَحَلَ الصَّائِمُ لَمْ يَفْسُدْ وَإِنْ وَجَدَ طُعْمَهُ فِي حَلْقِهِ عِنْدَ عَامَّةِ الْعُلَمَاء، کہ اگر کوئی روزے دار سرما لگائے تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا اگرچہ وہ اس کے ذائقے کو اپنے حلق کے اندر محسوس کرے۔ اکثر علماء کے نزدیک یہی مسئلہ ہے۔ اور اس سلسلے میں دوسری روایت بھی ہے جو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا کہ وہ روایت یہ ہے کہ عن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ انہ قال خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی رمضان وعیناہ مملوءتان کحلا، کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس آئے رمضان المبارک کے مہینے میں، اس حال میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں سرما تھا۔ اس سے صاف طور پر معلوم ہوتا ہے کہ سرما لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، حالانکہ سرمے کا بھی اثر دماغ تک پہنچتا ہے۔ اسی طریقے سے جو بھی دوائی ڈالی جائے آنکھ کے اندر اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آنکھ کے اندر جو دوائی ڈالی جاتی ہے اس کا اثر جو ہے دماغ تک پہنچتا ہے، بعینہ ہی وہ دوا دماغ تک یا پیٹ تک نہیں پہنچتی۔ اور روزے کے جو فاسد ہونے کا دار و مدار ہے وہ اس بات پر ہے کہ وہ بعینہ ہی وہ چیز دماغ تک پہنچ جائے یا پیٹ کے معدے تک پہنچ جائے۔ اگر کوئی دوا بعینہ ہی پیٹ تک یا دماغ تک پہنچ جاتی ہے تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔